یہ ایک ایسی جنگ کی داستان ہے جہاں صرف 313 مومن 1000 کے لشکر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ نہ ہتھیار مکمل تھے، نہ ساز و سامان، لیکن ان کے دلوں میں تھا ایمان، اور ان کے ساتھ تھا آسمان کا مالک۔ یہ وہ دن تھا جب زمین پر فرشتے اترے۔ یہ ہے بدر، یوم الفرقان، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ چلیے اس دن کی طرف چلتے ہیں جہاں تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنا رخ موڑ لیا۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکا ثابت ہوئی۔ یہ جنگ نہ صرف فوجی محاذ پر ایک کامیابی تھی بلکہ مسلمانوں کے ایمان، اتحاد اور اللہ تعالی کی نصرت کا ایک زندہ ثبوت بھی بنی۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن قرار دیا، جس دن حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی گئی۔ یہ عظیم مارکا 17 رمضان المبارک سنہ 2 ہجری کو بمطابق 13 مارچ 634 عیسوی مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب کی طرف واقع مقام بدر میں پیش آیا۔ بدر ایک مقام ہے جو اپنے قدرتی کنووں اور پانی کے ذخائر کے باعث اس وقت جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا تھا۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد محض 313 افراد پر مشتمل تھی، جن میں 82 مہاجرین اور 231 انصار شامل تھے۔ ان کے پاس ہتھیار، گھوڑے اور دیگر جنگی سامان بہت کم تھا۔ اس کے برعکس قریش کی فوج 600 سے 1000 افراد پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 170 اونٹ موجود تھے۔ مسلمانوں کے پاس ظاہری طاقت کم ضرور تھی، لیکن ان کا اصل ہتھیار اللہ پر توکل اور ایمان تھا۔ اس جنگ کی بنیاد اس وقت پڑی جب مسلمانوں نے قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا اور اس کا سردار ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا مقصد صرف قافلہ روکنا تھا، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کو مکہ بھیجا جس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ قریش نے جلد ہی ایک بڑی فوج تیار کر لی اور بدر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ مسلمانوں کو سخت سبق سکھایا جا سکے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو قافلہ روکنے کے لیے مدینہ سے روانہ کیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ کر نکل چکا ہے اور قریش کی فوج راستے میں ہے۔ نبی کریم نے مشورہ کے بعد بدر کے مقام پر رکھنے کا فیصلہ کیا اور کنوؤں پر قبضہ کر لیا۔ یہ حکمت عملی قریش کو پانی سے محروم کر گئی، جس سے ان کی طاقت پر اثر پڑا۔ جنگ کا آغاز تاریخی دوئل سے ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے قریش کے سرداروں عتبہ، شیبہ اور ولید سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے شاندار کامیابی حاصل کی، جس نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ جنگ کے دوران اللہ تعالی نے بارش نازل فرمائی جو مسلمانوں کے لیے باعث سکون بنی اور قریش کے لیے دشواری کا سبب۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال کی آیات 8، 9، 12 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جس سے ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اسی دوران شیطان کا اثر بھی ختم ہوا اور مسلمانوں میں غیر معمولی جرات پیدا ہو گئی۔ جنگ کے اختتام پر 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 50 سے 70 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ان کے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، اقبا بن ابی معیط شامل تھے۔ مزید برآں کئی قیدی بھی گرفتار کیے گئے، جنہیں بعد میں مختلف احکامات کے تحت رہا یا سزا دی گئی۔